السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں۔ آج کی کہانی ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہر طرف محبت، جنون اور طاقت کی جنگ نظر آتی ہے۔ ایک طرف دل نواز ہے جو محبت کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور دوسری طرف مرزا ہے جو سچی محبت اور اپنے خاندان کی عزت کے درمیان پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دل نواز بڑے غرور سے کہتا ہے کہ محبت کمزور لوگوں کا کھیل نہیں بلکہ طاقت والوں کا فیصلہ ہوتی ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ ہیر کی زندگی کا فیصلہ اب وہ کرے گا، ہیر نہیں۔ اس کی باتوں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہیر کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی برباد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ادھر ہیر کے دل میں عجیب سی بے چینی جنم لینے لگتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر یہ کیسا احساس ہے جو اس کے دل میں اتر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب اچانک گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ مرزا کے دادا کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، پورا گھر گھبرا جاتا ہے، ہر طرف چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ سب لوگ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر چند لمحوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، خاص کر تیمور اور گھر کے باقی افراد صدمے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ خاندان کا سب سے مضبوط سہارا ان سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اصل مصیبت تو ابھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ مرزا کہیں غائب ہو چکا ہے۔ اس کا فون بند ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ گھر میں دادا کا جنازہ رکھا ہے مگر مرزا کا کوئی پتہ نہیں۔ سب کے چہروں پر خوف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ کوچ اور دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مرزا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، کیونکہ آج اس کی زندگی کی سب سے اہم ریس بھی ہونے والی تھی۔ کوچ بتاتا ہے کہ کچھ دنوں سے کوئی مسلسل مرزا کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب سب کو یقین ہونے لگتا ہے کہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ ادھر ایک اندھیرے کمرے میں مرزا بندھا ہوا پڑا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور چیخ چیخ کر پوچھ رہا ہے کہ آخر اسے کیوں اغوا کیا، مگر سامنے بیٹھے لوگ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آج اسے یہ سمجھانا ضروری تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مرزا غصے میں دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ زندہ بچ گیا تو سب کو پچھتانا پڑے گا، لیکن اغوا کرنے والے لوگ اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ مرزا کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سب کے پیچھے اصل کھیل دل نواز کھیل رہا ہے۔ اسی دوران پولیس کو مرزا کی موٹر سائیکل خون کے نشانات کے ساتھ ملتی ہے۔ گھر والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سب کو لگتا ہے کہ شاید مرزا کے ساتھ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ گھر میں ایک طرف دادا کی میت پڑی ہے اور دوسری طرف مرزا کی گمشدگی نے سب کی سانسیں روک دی ہیں۔ دادی بار بار صرف ایک ہی بات دہراتی ہے کہ میت اپنے اپنوں کا انتظار کرتی ہے اور مرزا کے بغیر جنازہ نہیں اٹھے گا۔ پھر کہانی کا سب سے خطرناک موڑ سامنے آتا ہے جب ہیر کو دل نواز کے پاس لایا جاتا ہے۔ دل نواز انتہائی سکون سے ہیر کو بتاتا ہے کہ مرزا کی زندگی اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہیر نے اس کی بات نہ مانی تو صرف دادا کی موت نہیں، مرزا کی موت کا ماتم بھی کرنا پڑے گا۔ ہیر یہ سن کر ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر دل نواز سے مرزا کی جان کی بھیک مانگتی ہے، لیکن دل نواز صرف ایک شرط رکھتا ہے کہ ہیر اپنی مرضی سے اس کی دلہن بن کر اس کی حویلی میں آئے۔ ہیر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، مرزا کی جان بچانے کے لیے وہ دل نواز کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ادھر مرزا کو اچانک سڑک کے کنارے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے دوستوں سے رابطہ کرتا ہے اور گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اسے اپنے دادا کی میت کی خبر ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی مرزا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دادا کی میت سے لپٹ کر رونے لگتا ہے اور چیخ کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں گولڈ میڈل جیتوں گا، ذمہ دار بنوں گا، پھر آپ ایسے کیسے چلے گئے۔ یہ منظر پورے ڈرامے کا سب سے جذباتی لمحہ بن جاتا ہے۔ ایک طرف مرزا اپنے دادا کے غم میں ٹوٹ چکا ہے، دوسری طرف ہیر دل نواز کے خطرناک جال میں پھنس چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہیر واقعی دل نواز کی دلہن بن جائے گی؟ کیا مرزا کو کبھی حقیقت کا پتہ چلے گا؟ اور اگر سچ سامنے آیا تو مرزا کیا کرے گا؟ یہی سوالات ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔